لگ سرسریاں پھیلائیں جو اناج میں نہیں سرسری لگتی، خون برسایا، حتیٰ کہ پہاڑ فرشتے نے الٹا کر دیا کہ گر رہا اوپر، موسیٰ بچا لے، اب نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اللہ نے پھر پہاڑ واپس رکھوا دیے۔ اس طرح کر کے ان کو ہر عذاب دے دے کے بھی دیکھا، انعام بھی وہ اس پہ وہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے کہ ہمیں تو پیاز چاہیے۔ وہ عبدالرحمٰن تمہارا تایا کہتا ہے کہ اسی آ رہی اتوں تو لے کے آیا رہے پیاز اور لہسن ڈالا کھانے والے، کہنا اتنے کہ میں نے کہا تو اس تو جدید قوم ہو، کہنا نہیں ایسی قدیم موسیٰ علیہ دادا اسی تو بنی مسور اور پیاز اور لہسن۔ اللہ نے کہا جاؤ دھوڑ پاؤ، مصر کے شہروں میں ہر چیز ملے گی، نعمت بند کر دو۔ بڑے دلچسپ واقعات ہیں قرآن پاک میں، قصص، ان میں بڑی دلچسپی ہے۔ سورۃ یوسف نے مجھے متاثر کیا تھا، یہ چھٹی میں پڑھتا تھا تو یہ ترجمان القرآن رسالہ آتا ہے، جماعت اسلامی کا بھی آتا ہے، اس میں قسطوار مولانا نے اس کا ترجمہ شروع کیا تھا۔ تو ترجمہ یہی رواں ترجمہ تھا۔ مولانا کا عقیدہ تھا کہ 100 سال میں زبان بدلی ہو جاتی ہے، اردو بدلی ہو چکی ہے۔ جو مولانا اشرف علی تھانوی کے ٹائم کا بیشتی زیور وغیرہ ہے، یہ کتابیں ہیں، فرماوے بی بی کو گھر والی کو بی بی، اور وہ فرمایا بیچ اس مسئلے کے، اس طرح کر کے وہ زبان تھی۔ انہوں نے اس کو سلیس موجود زبان میں ترجمہ کیا، بڑا دلچسپ لگتا ہے۔ جویریہ کہہ رہی ابھی اس ترجمے میں پتہ نہیں کیا بات ہے، پڑھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا قرآن کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ پتھر دلوں کو موم کر دیا اس کو۔ عرب سمجھتے تھے کہ بڑے بڑے پتھر دل تھے۔ خالد بن ولید کے والد جو ولید تھے وہ اتنے قداور تھے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں نیچے لگتے تھے، جیسے اونٹ پہ بیٹھتے تھے، اور کہہ رہے ہیں اگر کھال پہ کھڑے ہو جائے تو 10 آدمی کھال نہیں پھینک سکتے نیچے سے۔ ان کو کہیں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، ایک دم تلاوت سن کے اس کا دل ایسا متاثر ہوا کہ وہ پچھلے پیروں چلتا ہوا گھر کو گیا۔ ابو جہل بھاگا بھاگا آیا کہ ولید تو پکڑ گیا کیا؟ کہہ رہا یار وہ اللہ کا کلام ہے، اس نے دل پھاڑ دیا، مگر ایمان نصیب نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا تھا۔ ان کا بیٹا خالد بہت بڑا مجاہد بنا اسلام کا۔ اسی طرح حضرت عمر سے شدید تر طبیعت، کوڑا درہ تو ہاتھ میں رہتا ہی رہتا تھا، ذرا سی بات پہ کھال ادھیڑ کے رکھ دیں گے اگلے، تو وہ تلوار ننگی کر کے نکلے کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ بڑے غصے میں کسی نے رستے میں پوچھا عمر کدھر کی تیاری کہ بس آج محمد کا کام صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے اپنی بہن بہنوئی کو تو دیکھ لو، مسلمان ہو چکے ہیں، ہاں مسلمان ہو چکے ہیں۔ جا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے سے وہ سمجھ گئے کہ دہشت عمر کی ہے، اور اتنا عطر ان کے لیے جاتے تھے لونگ انڈیا سے، عطر خوشبو۔ حضرت ابوبکر صدیق کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عمر بہت بڑے تاجر تھے۔ اس گلی میں سے گزر جاتے وہاں گھنٹوں خوشبو رہتی کہ عمر گزر کے گیا، اتنے شوقین۔ اور جب بنے خلیفہ تو 3 پیبند لگے ہوئے تھے۔ تو وہ بہن بہنوئی کا دروازہ بجایا، بہن نے فٹافٹ وہ جو ورق تھے یا کسی چیز پہ لکھا تھا قرآن پاک، سورۃ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہی تھی، وہ آیتیں کانوں میں پڑی، اثر کر گئی۔ دروازہ کھلوا کے اندر گیا، بہنوئی جو ہے وہ چارپائی کے نیچے گھس گیا، بہن کو تھپڑ مارا، دانت ٹوٹ گیا، لہو نکل آیا۔ وہ بھی اکڑ گئی، کہہ رہی عمر میں بھی تیری بہن ہوں، اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں نہیں مانوں گی۔ کہہ رہے مجھے پڑھ کے سناؤ، دو میں پڑھوں کہ وضو کر پہلے۔ وضو کیا، اس نے کلام اللہ دیا جو پڑھا، تو جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہیں سے تلوار ڈھیلی کر کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
وہاں بھی جا کے شدت سے دروازہ بجایا، صحابہ کرام نے درد میں سے دیکھا کہ عمر ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول دو دروازہ، دیکھی جائے گی۔ وہ دل میں مسلمان ہو چکا تھا، جا کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، ان کا نام عمر تھا۔ اللہ نے سے دعا کی کہ یا اللہ دونوں عمروں میں سے مجھے ایک عمر دے دے، ڈاڈے مڑ سکے۔ دہشت ان کی، انہوں نے عمر میں آتے ہی جب مسلمان ہو گئے، کعبے میں اذان دو، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، کس کی مجال ہے۔ کافر موت کی گھاٹ کی طرح بیٹھ جاتے تھے، تو انہوں نے بالکل علل اعلان شروع کرا دیے۔ اللہ اسلام کو تقویت ملی ہے عمر سے۔ اللہ کے معاملات میں بہت شدید تھے۔ ایک کافر اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے حق میں فیصلہ دیا کہ اس کا حق ہے مسلمان کو۔ مسلمان بھاگا حضرت عمر کے پاس گیا، تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نعوذ باللہ صحیح نہیں کیا، مجھے قبول نہیں، ان کا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، تلوار ماری، گردن اتار کے پڑے کہ عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ بانی سے کپڑوں پہ سالن گر گیا، خادمہ غلام تھی، تو غضب سے کوڑا نکالا، اس کو آیت یاد آ گئی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ جو خطائیں لوگوں کی معاف کر دیتے ہیں، اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہیں، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ کوڑا اسی کے نیچے ہو گیا، کندھے جھک گئے، اس کو کہا تجھے آزاد بھی کیا، معاف بھی کیا، جا۔ کلام اللہ وہ چیز ہے، اس آیت سے دل موم ہو گیا۔ وہ رفت کو میں نے سنایا کہ بانی بھی کھل لا، میں کہا کھل لو دے تو دیر ہی نہیں سے کر دیں۔